کرنے کے لیے میں نے ہمارے ملک کے اندر مختلف قسم کی سیاسی جماعتیں، کچھ مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمارے ایک سسٹم کا حصہ رہی ہیں، لیکن یہ ایک جو کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر جو ایک روایت چل پڑی ہے انتہا پسندی کی اور اپنی بات کو منوانے کے لیے ہر حد تک جانے کی، یہ یقیناً کسی بھی مہذب معاشرے میں ناقابل قبول ہے۔ گالی کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر، بندوق کے زور پر اور دہشت گردی کو جو ہے وہ اس کو دہشت گردی کرتے ہوئے یہ ایک ایسی لائن لینا جو نہ ملک کے مفاد میں ہو، نہ سیاست کے ریاست کے مفاد میں ہو اور نہ ہی عام پبلک کے مفاد میں ہو، یہ آج سے نہیں، مختلف ایک دہائی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ایک دہائی سے یہ ایک وشیس سرکل ہے جو جاری ہے، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مطالبہ لے کر سڑک پہ نکلتا ہے، پھر اس کے یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے کہ اس کو سڑک بند کرنی ہے، اور جو باقی لوگ کھڑے ہیں، جو باقی لوگ جن کی زندگیاں جو ہے خراب ہوتی ہیں، جو کاروبار پہ نہیں جا سکتے، جن کو زندگی پیرالائز ہو جاتی ہے، ان کے کوئی بنیادی حقوق نہیں ہوتے، اور پھر یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی جو ہے وہ سڑک کھلوانے کی کوشش کریں یا اگر جو ہے وہ قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کریں تو پھر ایک قتل گری کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جو ناقابل بیان ہے۔ کچھ دنوں سے پنجاب کے اندر خاص طور پر ہمارے فلسطین اور غزہ کے جو شہداء ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور جو غزہ کے نام کے اوپر ایک پروٹیسٹ کی کال دی گئی، اور انٹرسٹنگلی یہ پروٹیسٹ کی کال تب دی گئی جب غزہ کے اندر جنگ بندی ہو چکی تھی، جب غزہ کے اندر فلسطین کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو شکریہ ادا کر رہے تھے، پوری دنیا جو ہے وہ ایکنالج کر رہی تھی، پیلسٹائن کے جو سفیر ہیں وہ پاکستان کی جو اس کے اوپر جو بھی اس نے کیا، جو اس نے معاونت فراہم کی، جو اس نے سٹانس لیا، اس کو پوری دنیا اکراس دا بورڈ اپریشیٹ کر رہی تھی۔ اس وقت ایک ایسے پروٹیسٹ کا جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ لے کر باہر آیا گیا، اور پھر اس پروٹیسٹ نے جو خونی رنگ لیا ہمیشہ کی طرح، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ ایک اسی جماعت کی طرف سے، جماعت تو میرا نہیں خیال کہ کہنا چاہیے، اس گروہ کی طرف سے 2017 ہو، 19 ہو، 21 ہو، 22 ہو، مطلب یہ بار بار ایک ریپیٹڈ جو اٹیمپٹ ہوتی ہے کہ زندگیاں لوگوں کی پیرالائز کر دیں، ملک بند کر دیں، اسی کی کنٹینیوٹی ہم نے اس دفعہ بھی دیکھی، لیکن اس دفعہ صرف ایک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اور جو حکومت ہے اس نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ مزید نہیں چل سکتا، اب یہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے۔ ایک طرف چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ وہ روز عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی انیشیٹوز جو ہے وہ اس کا افتتاح کر رہی ہیں، لوگوں کو اسپتال مل رہے ہیں، سکولز اچھے ہو رہے ہیں، سواری اچھی مل رہی ہے، کسان کارڈ مل رہے ہیں، 96,000 کے قریب گھر بن رہے ہیں، مطلب ایک نیم اٹ کہ جو ایک آسان کاروبار کے تحت 70 ارب روپے سے زیادہ جو ہے وہ تقسیم کیا جا چکا ہے۔ تو جہاں پنجاب کے اندر یہ سب کیا جا رہا ہے، وہاں پر اس طرح سے باہر نکلنا اور رٹ کو چیلنج کرنا، یہ یقیناً کسی بھی طرح نہ ملک کے ہمدرد ہیں، نہ عوام کے ہمدرد ہیں، اور نہ ہی جو ہے یہ اس ہمارے مذہب کے ہمدرد ہیں کہ جو یہ سب مذہب کے نام پہ کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس پہ یقین نہ رکھتا ہو؟ کون ہے جو ان کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ لیکن فرق یہ ہے کہ ڈنڈے کے زور پر اور اپنی بات منوانے کے اوپر کسی کے اوپر بھی الزام لگا کے اس کو قتل کر دیا جائے،
یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح سے ملک کام نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی کہاں ہوتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا جائے، اور مجھے یاد ہے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جو اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی عورت کو بھی دعا دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی جو ہے وہ بندوق اٹھانے کی، کبھی کسی کو ایون ظلم سہنا ان کے اس کے اوپر تھا، انہوں نے کبھی کسی کے اوپر جو ہے وہ، ہمیں تو یہ تعلیمات نہیں دیں، اور ان کا نام استعمال کر کے کس طرح کا ایک جو ہے وہ افراتفری کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر یہ سوچنے کا مقام ہے سب کے لیے۔ حکومت اور ریاست نے جو فیصلے کیے ہیں اس دفعہ، وہ میں آپ کے ساتھ یقیناً شیئر کرتی ہوں، لیکن ایک بات اور بھی ضروری ہے کہ نام لیں آپ مذہب کا اور کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنائیں، آپ ایک پورا جو ہے وہ ریاست کے اندر ایک اپنا کوئی مرکز کریٹ کریں، اپنے اچانک سے اتنے پیسے آ جائیں کہ ارد گرد کی ساری جائیدادیں خرید لی جائیں، اور اس کے پیٹرول پمپ خرید لیے جائیں، پھر کروڑوں روپے جو ہیں وہ برآمد بھی ہوں، پھر کروڑوں روپے کی گھڑیاں اور زیورات بھی ملیں۔ یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب یہ باہر نکلے، ان کو بار بار انگیج کیا گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں مذاکرات نہیں کیے، غلط کہتے ہیں۔ بار بار ان کو انگیج کیا گیا، ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ غزہ میں اس وقت لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہم وہ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں جہاں یرغمالی بھی رہا ہو کے واپس آ رہے ہیں، اپنی فیملی سے مل رہے ہیں، رکت امیز مناظر ہیں وہاں، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایون حماس تک نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا اس فارمولا کو، انہوں نے اس کو خوش آمدید کہا، اور وہاں پہ خوشی ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے۔ کیا ستھرا پنجاب کی گاڑیاں، ریسکیو 1122 کی گاڑیاں، لوگوں کی پرائیویٹ گاڑیاں، یہی جو ہے وہ غزہ کی راہ میں جو ہے غزہ کو حاصل کرنے میں، قبضہ کرنے میں رکاوٹ تھی، جن کو آپ نے جلا کے، جن کو پولیس والوں کو مار کے، پولیس والوں کی گاڑیاں جلا کے، جو ہے وہ صرف یہ رکاوٹ تھے غزہ کے جو ہے وہ مسئلے کا حل ہونے میں، جس کو آپ نے کر کے غزہ کا مسئلہ حل کر لیا۔ بہت تکلیف دہ باتیں ہیں۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایک تھاٹ پروکنگ سینس میں کچھ باتیں آپ کے تھرو، جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا جو سنتے ہیں، جن کے پاس اللہ پاک نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ان کے ساتھ ان کے سامنے یہ کوشچنز ریز کر سکوں۔ پھر آج جو کچھ ہوا، اس کے بعد آج دوبارہ نماز جمعہ کے بعد جو ہے وہ ایک کال دی گئی تھی، اور میں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے تمام تاجر برادری کو، ٹرانسپورٹرز کو، عام عوام کو ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری عوام بہت باشعور ہے، اس کو صحیح غلط، سچ اور جھوٹ کے اندر فرق پتہ ہے، اور انہوں نے اس کال کو پوری طرح ریجیکٹ کیا ہے۔ میں آپ کو دو فوٹیجز دکھانا چاہتی ہوں۔ ایک فوٹیج جو ہے وہ لاہور اور پنڈی کی ہے، اور یہ ابھی سے 10 منٹ پہلے کی ہے، جس کے اندر پوری کاروبار زندگی جو ہے وہ آپ کو رواں دواں نظر آئے گی، جہاں پر سڑکیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، جہاں پر کاروبار جو ہیں لوگ اپنا چلائیں جی کاروبار کر رہے ہیں۔ اور یہ تمام فوٹیجز جو ہیں یہ ابھی سے 10 منٹ پہلے کی ہیں۔ یہ لبرٹی چوک ہے، نیچے جیو ٹیگنگ بھی کی گئی ہے، نیچے جگہوں کے نام لکھے ہیں۔ یہ بھی ایک آگے چلتے جائیے تیزی سے۔ یہ تمام کاروبار ہے جو کھلا ہوا ہے، اور تمام بازار اس وقت لاہور نہیں، پورے پنجاب کے تمام بازار، اور جو تاجر برادری ہے ہماری، جو ہمارے ٹرانسپورٹرز ہیں، یہ پبلک ہے، انہوں نے کل رات سے ہی اس کال کو ریجیکٹ کرنے کی جو اپیل کر دی تھی، اور انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ ایسی کسی کال کو جو ہے وہ انکریج نہیں کرتے۔ تو یہ بات اب میرا خیال ہے کہ ونس فار آل سب کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کسی بھی ایک بات کے اوپر جو ہے وہ بہانہ بنا کر ملک کو پیرالائز کرنا، ملک کو بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور جو مذاکرات کی میں نے بات کی، مذاکرات کے اندر آن ریکارڈ موجود ہے، اور ہمارے کچھ مذہبی سیاسی جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ بھی ان مذاکرات کے اندر موجود تھے، اور مذاکرات کے اندر کہیں غزہ کا نام نہیں لیا گیا، مذاکرات میں کہیں فلسطین نہیں تھا۔ مذاکرات کے اندر جو ہے وہ تب بھی اپنے لیے ذاتی فیورز، یہ تمام فوٹیجز ساتھ ساتھ آپ چلاتے رہیے،
یہ جو بھی چیزیں برآمد ہوئی تھیں ان کی واپسی، اور جو ہارڈن کرمنلز ہیں جو کنی مقدمات کے اندر جیلوں میں ہیں ان کی جو ہے وہ رہائی کی جو مطالبات ہیں وہ رکھے گئے تھے۔ تو یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ان کی کال پہ نکلے بھی تھے، جنہوں نے ان کی کال پہ پولیس والوں کو مارا، اب جو ہمارا انسپیکٹر شہید ہوا ہے اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ریاست کی حفاظت کرنے کے لیے سڑک پہ تھا، اور باقاعدہ طور پر چھتوں کے اوپر سے جو مختلف عمارتیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں سے فائرنگ کر کے، اور اس انسپیکٹر کو 20 سے 26 گولیاں کہی جاتی ہیں لگی ہیں۔ اور اس وقت جو پولیس والے جو زخمی ہیں وہ 1648 جو پولیس اہلکار ہیں وہ زخمی ہیں، جس میں سے 69 اہلکار مستقل معذور ہیں۔ ان میں وہ لوگ ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں، کسی کو یہاں ہمارے اہلکار کو یہاں گولی لگی، اس کا ووکل کارڈ ختم ہو گیا ہے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شاید وہ کبھی زندگی بھر بات نہ کر پائے۔ بہت ایک ہے جس کی کونی کے اوپر گولی لگی ہے، اور وہ گولی ابھی بھی اس کی کونی کے اندر موجود ہے، اور مجھے یاد آ گیا اسی گولی اور کونی سے کہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا۔ اور اس میں جو 202 اہلکار ہیں وہ شدید زخمی ہیں، اور یہ جو 97 پولیس کی گاڑیاں ناکارہ ہوئی ہیں مکمل طور پر، 2 گاڑیاں جلا دی گئی ہیں۔ اس کو پرامن احتجاج کہتے ہیں، یہ پرامن احتجاج ہے جو کیا جا رہا تھا۔ اور پھر ایک بات میں کیٹیگوریکلی جو پنجاب حکومت کی طرف سے جو اناؤنسمنٹس کرنی ہے، اس میں پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی اس وقت جو فیصلے پنجاب حکومت نے لیے ہیں وہ کسی مذہبی جماعت یا کسی گروہ یا کسی عقیدے کے خلاف نہیں ہیں، وہ صرف اس انتہا پسند گروہ کے خلاف ہے جو ہمیشہ اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کی ایک تاریخ رکھتا ہے، جو بار بار صرف جو ہے وہ لوگوں کو اکسانے، آگ لگانے، جانوں کے ضیاع میں ہمیشہ ملوث رہا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے، کسی بھی مذہبی جماعت، کسی بھی مسجد، کسی بھی مدرسہ کے اوپر جو ہے کوئی فیصلہ پنجاب حکومت نے نہیں کیا ہے، یہ اسپیسیفکلی ان کے لیے ہے۔ اب کچھ جو فیصلے ہیں، پہلا ایک سب سے بڑا فیصلہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی کو بین کرنے کے لیے اپنی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے، اور وہ منظوری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ سو ایک جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے صوبوں کے حوالے سے اس کو پورا کر دیا گیا ہے، اور وفاقی حکومت کو کیبنٹ نے اپروو کر کے یہ سمری جو ہے وہ بھجوا دی ہے۔ لاؤڈ سپیکر کا جو ایکٹ ہے پہلے بھی موجود ہے، اس کے اوپر مختلف اوقات میں جو سختی ہوتی رہتی ہے، لیکن اب زیرو ٹالرنس ہوگی لاؤڈ سپیکر کی حوالے سے، کسی بھی طرح سے کسی پاک ممبر کو، کسی پاک مسجد کو، کسی مدرسے کو کسی بھی طرح یا جو لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے ساتھ نفرت پھیلانے کی، اشتعال انگیزی پھیلانے کی اور قتل و غارت کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو بھی یہ کرے گا اس کے اوپر زیرو ٹالرنس جو ہے وہ آپ دیکھیں گے۔ اس وقت پنجاب میں 144 سیکشن جو ہے وہ آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے، اور یہ بائی دا وے 8 اکتوبر کو جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور یہ ابھی بھی ان پلیس ہے۔ تو کسی کو بھی 4 سے زیادہ افراد کو جمع ہو کر کسی بھی طرح کا مجمع اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد اپلوڈ کرنا، اور یہ جلاؤ گھراؤ، اس فساد کو گلوریفائی کرنا، اس کو جو ہے وہ ایک نیشنل کاز کی طرح جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرنے کے اوپر پیکا کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ اس کے اوپر کچھ گرفتاریاں بھی آلریڈی عمل میں لائی جا چکی ہیں، اور جو فتنہ خان اڈیالہ میں بیٹھا ہے اس نے بھی لاشوں کے حوالے سے بھی بہت پروپیگنڈا ہوا، لاشیں کبھی پتہ نہیں، وہی جو 26 نومبر والا ریٹرک تھا، وہ میرا خیال ہے اس دفعہ اس گروہ نے بھی یہی کرنے کی کوشش کی کہ وہ 26 نومبر والا ہے وہی چلاتے ہیں، ہم بھی وہی کر کے دیکھتے ہیں، 100 گر گئی، 200، 400، اللہ معافی دے، یہ لاشیں ہوتی ہیں، یہ چھپائی نہیں جا سکتی کسی طور پر، کوئی بھی حکومت ہو لاشوں کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اور میں نے، اور یہ بات تو اب تو انڈورسڈ ہے
کہ ابھی جو پچھلا جلسہ ہوا خیبر پختونخوا میں گنڈا پور کا جو آخری جلسہ تھا، اس جلسے کے اندر انہوں نے شہدائے 26 نومبر کے بینر لگایا تھا. ایک وہ بینر ابھی میرا خیال ہے شاید موجود نہیں ہے، میں میرے فون میں ہے، میں دکھا دوں گی آپ کو، آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے. اس بینر کے اندر بھی 16 لوگ جو ہیں ان کے نام اور وہ لکھے گئے، اور ان میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو طبعی طور پر جو ہے وہ جان کی بازی ہارے تھے، ان کو بھی اس کے اندر ڈال دیا. تو وہ جو 100 کی ایک گنتی تھی وہ 16 پہ آ کے ختم ہوئی، جس کے اندر بھی بہت سارے طبی طور پر جو لوگ اللہ پاک کو پیارے ہوئے وہ شامل تھے. اب اسی طریقہ کو اپناتے ہوئے فتنہ خان کی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ 400 سے 600 سائٹ جو ہے انہوں نے کوٹ کیا کہ جو ہے وہ لاشیں گر گئی ہیں. سو اس کے اوپر بھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پیکا کو درخواست لکھے گا اس کے اوپر کارروائی کے لیے. اس کے بعد جو مذہبی جماعت کے جو مذہبی تو نہیں انتہا پسند جماعت کے جو جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ان کو سیل کر دیا جائے گا، اور آلریڈی اس کے اوپر بہت سارا کام ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلحے کی نمائش پر مکمل طور پر پابندی ہے کسی طور پر، اور یہ بھی ایک بہت بڑا فیصلہ کہ کسی بھی طرح اب پنجاب کے اندر کوئی اسلحہ لائسنس جاری نہیں ہوگا. کسی سیاسی بندے کی ریکمنڈیشن پہ، کسی غیر سیاسی بندے کی ریکمنڈیشن پہ، کسی بھی طرح کوئی اسلحہ لائسنس پنجاب کے اندر جاری نہیں ہوگا. اور اس کے حوالے سے جو اس وقت کسی کے پاس غیر قانونی اسلحہ موجود ہے، ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ اپنا اسلحہ، غیر قانونی اسلحہ جمع کرا دیں، اور اگر وہ جمع نہیں کرائیں گے تو اس کے اوپر دہشت گردی کی دفعات کے تحت پرچے درج ہوں گے. جو اور جن کے پاس قانونی اسلحہ بھی موجود ہے ان کو ہر صورتحال میں خدمت مراکز پہ اپنے اسلحے کو رجسٹر کروانا ہوگا، اور جو یہ نہیں کرے گا اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی. اس کے بعد جو لاؤڈ سپیکر ہے وہ صرف اذان اور جو خطبات ہیں اس کے لیے استعمال ہوگا، اس کے علاوہ کسی طور پر لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب یہ کچھ فگرز ہیں میرے پاس 2016 سے 24 تک، یہ اسی طرح کے جو فساد کے جو واقعات ہوئے اس کی 692 FIRs درج ہوئی، اور صرف 2025 میں جو یہ ابھی 2025 ہے اس کے اندر 108 FIRs ہیں، جس میں سے 71 دہشت گردی کی ہیں. اور یہ ایک ٹرینڈ شو کرتا ہے کہ 2025 کے اندر پنجاب کے اندر حالات کو خراب کرنے کی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر یا کسی کے جلوس میں خود گھس جانا، جو کل ایک اور میں سمجھتی ہوں کہ تشدد پسند جماعت جو اپنے آپ کو جماعت چلیں، فی الحال تو جماعت ہے، جو کہتی ہے، اس نے بھی جو ہے وہ یہی طریقہ، اور آج انہوں نے چونکہ خود وہ بندہ چار اکٹھے کر نہیں سکتے تو آج انہوں نے جو ہے وہ اس احتجاج کے اندر گھسنے کا فیصلہ کیا. تو ان کے لیے یہ ایک تماچا ہے کہ جن 2 گروہوں نے، تشدد پسند گروہوں نے یہ کال دی تھی، اس کال کو پنجاب کے لوگوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں صرف وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گی کہ ریاست کا جو کام ہے وہ امن و امان کی بحالی، عوام کے جائیداد کے تحفظ، املاک کے تحفظ اور جان و مال جتنا بھی ہے اس کا تحفظ اس کی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری سے ریاست اور حکومت پیچھے نہیں ہٹ سکتی. اس کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ کر لیے گئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ دیر آئے پر درست آئے. اب میں آپ سب سے، میں میڈیا سے، میں جتنا انٹیلیجنشیا ہے ہمارا اس سے، جتنے لوگ جو اس ملک کو آگے بڑھتا ہوا، ترقی کرتا ہوا اور ایک پروگریسو ملک دیکھنا چاہتے ہیں، میری ان سے درخواست ہوگی کہ پنجاب حکومت کے ان تمام انیشیٹوز پہ ایک سوسائٹی کی طرح جو ہے اس کو سپورٹ کرے، چونکہ ہم سب اکٹھے ہوں گے تو ہی ہم اس مینس کا، اس جو ایک فساد کا ایلیمنٹ ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. میڈم آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کو ریاست جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی،
तो अप्रैल 2021 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत के दौरान पंजाब हुकूमत में उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे, उन्होंने पाकिस्तान तरीके लब्बैक पर पाबंदी लगाई और नवंबर 2021 में वो पाबंदी हटा ली गई। पहले तो ये बताया जाए कि वो पाबंदी उस वक्त किनके कहने पर लगाई गई और किनके कहने पर हटाई गई, और दूसरा अब जो है ये सूरत हाल इस तरफ जा रही है कि लोग पैनिक हो रहे हैं, लोगों के कारोबार के मसले हैं। तो पंजाब हुकूमत ने आज जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है, ये तहफ़्फ़ुज़ है, तहफ़्फ़ुज़ है तो लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, तहफ़्फ़ुज़ है तो ये रियासत उनके साथ खड़ी हुई है। तो वो आज वो डंडे के ज़ोर पर जो ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराते थे, वो डंडे के ज़ोर पर जो किसी को जो है वो गाड़ियाँ तोड़ते थे, सड़क में नहीं लाने देते थे, ये एतमाद है चीफ मिनिस्टर पंजाब पे और पंजाब हुकूमत के ऊपर कि लोग आज़ादाना कारोबार भी कर रहे हैं, सड़कों पर भी मौजूद हैं और उनको इस बात का एहसास है। और यही पंजाब हुकूमत की कामयाबी है कि जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रियासत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को दे, वो दी है। अब जो सवाल आपने फितना खान की हुकूमत के बारे में पूछा, भाई इसका जवाब वो दे सकते हैं। एक तरफ उन्होंने जो है वो उस वक़्त मुकम्मल तौर पर उनकी तकरीरें निकाल के देखें, उन्होंने इनके बारे में क्या क्या कहा था। आज अपने ज़ाती मुफाद की खातिर ये दोनों भाई भाई हो गए। इससे बड़ी मुनाफ़कत और इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हो नहीं सकती। जितने तशद्दुद वाक़यात हुए हैं इसके जो मास्टरमाइंड है और फिक्सअप किया गया रिजवी बरादरान पर, क्या गवर्नमेंट जितने मर्डर हुए हैं और जितनी प्रॉपर्टीज ट्रायल की गई हैं रिजवी बरादरान को उन तमाम में ट्रायल करेगी? देखिए, गुजारिश ये है कि हमारा कोई मोटिव किसी को पिन पॉइंट करना नहीं है, लेकिन जिसने इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई है, जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ है, यकीनन उनसे हिसाब लिया जाएगा और FIR जो है वो इस हवाले से दर्ज हो रही हैं। मैडम, इससे पहले ये कहा जा रहा था कि पंजाब में ख़वातीन की हुकूमत है, लेकिन अब बड़े ब्रेव डिसीजन जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिस तरह ये मज़हबी जमात या सिद्दत पसंद जमात को रोका जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा थे जो यूट्यूब पे अक्सर वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने एक अपनी वीडियो में ये दावा किया है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो हैं वो गुज़िश्ता 3 दिन से जाती उम्रा से बाहर नहीं निकली क्योंकि उनको थ्रेट है और वो सारी मीटिंग जाती उम्रा में कर रही है। देखिए, पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि इस मुल्क में थ्रेट करना सबसे आसान काम है। मुझे गरीब ने कुछ भी नहीं कहा था, मैंने तो ये बात आज तक कभी मीडिया पे की नहीं थी, लेकिन मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दफ़ा मैंने जो है वो एग्ज़ाम्पल मैं दे रही थी कि TTP और PTI एक ही जैसे हैं, मैंने TLP कह दिया। और उसके बाद जो मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरे बच्चों के साथ जो हुआ, जिस तरह के हज़ारों की तादाद में कत्ल करने की धमकियाँ और वो मिले, तो मेरे देखिए गुजारिश ये है कि मारने वाले से बचाने वाले की ज़ात बहुत बड़ी है। और अगर इस थ्रेट के नाम पे, इसके उसके नाम पे, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं डरती, और ये जब आप सही कर रहे हैं, जब आप वो कर रहे हैं जो आपका मनसब आपको कहता है, जब आप वो कर रहे हैं जो इस्लाम की खिदमत है, ये है इस्लाम की खिदमत कि आम आदमी को इस शर्अंगेज़ी से बचाया जाए, ये है इस्लाम की खिदमत कि आप मज़हब के नाम पर सियासी लूट मार की इजाज़त ना दें, ये है इस्लाम की खिदमत कि पाक हस्तियों के नाम के ऊपर जो है वो कारोबार करने की और सोने चांदी और ये घड़ियाँ इकट्ठी करने की जो है वो रोका जाए। ये है इस्लाम की खिदमत कि आप आम आदमी को जो है वो रिलीफ दे। चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो पिछले 3 दिन हो या 30 दिन हो, वो अपने मामूलाती ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, डेली की बुनियाद पर जो है वो अपना काम भी कर रही हैं। सो उन्होंने कहा किस वक्त क्या करना है, इसकी इजाज़त हमने किसी यूट्यूबर से नहीं लेनी। क्राइम की शराब तो वाकई कंट्रोल हुई है, हालात बेहतर हो गए, लेकिन 2 भाई साद रिजवी और अनस रिजवी कहाँ चले गई? पंजाब हुकूमत ज्यादती के मुलज़म को 24 घंटे में सामने ले आती है, बाकी कोई करे, लेकिन ये 2 भाई जिसके लिए पूरा महाज खड़ा हुआ है, जिन्होंने गलत किया, ये डिक्लेयर रियासत को चैलेंज किया, रियासत कहाँ करे, यानी पंजाब हुकूमत कहाँ करी है कि वो वहाँ से चले गए, अभी तक आपकी हिरासत में नहीं आ सके? इसके ऊपर देखिए बहुत सारी ऐसी बात है जो मैं पब्लिकली आपके साथ नहीं कर सकती, लेकिन उनको अरेस्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है और हमारे पास बहुत सारी हम जगह पर पहुंच गए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर इंसानी जानों को ढाल बनाया जाएगा, अगर ऐसी किसी आबादी, किसी जगह पर, किसी घर के अंदर
جہاں بچے اور فیملیز کو سامنے کیا جائے گا تو یقیناً ریاست کو 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، اور جنہوں نے یہ انسانی ڈال بنا کر جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بچ نہیں پائیں گے، یہ میرا آپ سے بات ہے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ 3-4 دن لاہور میں بھی یہ تماشا چلتا رہا، جی برید کے تک پہنچے، پھر یہ سارا ایکشن ہوا، جب کافی لوگ بھی آ گئے، تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ لاہور میں ان کو انگیج کیا جاتا اور یہاں پر کوئی آپریشن کر کے یہاں پر چیزوں جی، میں نے گزارش کی اگر ہم پہلے ہی آپریشن کرتے تو آپ نے یہاں میرے کنپٹی پہ یہاں رکھا ہونا تھا، آپ نے کہا تھا ہاں آپ نے ان سے بات ہی نہیں کری، آپ نے ان کو انگیج ہی نہیں کیا، آپ نے ان کو پوچھا ہی نہیں۔ میں نے گزارش کی کہ ان کو 3 دن ان کے ساتھ انگیجمنٹس چل رہی تھی، 3 دن ان کے ساتھ مختلف شخصیات ان کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، لیکن ان کے مطالبات جو اپنی ذات سے متعلق تھے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے تھے، وہ یقیناً اس کے اوپر سے وہ نہیں ہٹ رہے تھے۔ اور یہ پھر جب آپ پولیس اہلکاروں کو ماریں گے، ایک پولیس انسپیکٹر کو جب 26 گولیاں لگیں گی تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ ابھی آپ کو میں نے نمبر بھی بتایا، 1648 پولیس اہلکار اس میں زخمی ہوئے ہیں اور ہسپتال بھرے ہوئے ہیں ہمارے، جا کے دیکھیے کہ جب آپ انگیج کرنے کے باوجود، بات کرنے کے باوجود جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر قانون کو اپنا رستہ لینا پڑتا ہے۔ آپ کی جماعت اور حکومت کا بڑا اچھا کام ہے کہ آپ نے ایک ٹولے کے خلاف جو ہے ایکشن لیا، لیکن میڈم اس سے گرفتاریوں کی آڑ ادھر پولیس جو ہے اہلکار جو معصوم لوگ ہیں ان کی گرفتاری کر رہی ہے، ان کو اٹھا رہی ہے گھروں سے۔ یہ ایسا ہو نہیں سکتا، اس کی باقاعدہ پروفائلنگ ہوتی ہے، باقاعدہ سے جو چیک کیا جاتا ہے کہ کسی بھی بے گناہ معصوم آدمی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہوگا بھی تو آپ مجھے بتائیے، ہم ضرور اس کے اوپر ایکشن لیں گے۔ کسی بھی جماعت کو، کسی بھی فرقے کو، کسی بھی عام معصوم شخص کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا پنجاب حکومت کی پالیسی نہیں ہے۔ صرف وہ انتہا پسند گروپس جو پاکستان کی ریاست کو ہمیشہ چیلنج کرتے ہیں اور اس کے بعد مہمانوں کی طرح گھر پہنچ جاتے ہیں، اس کی اجازت اپنی دی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو انس اور سعد کی پی کے کو چھوڑیں بھائی۔ انس اور سعد کی گرفتاری کے حوالے سے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں آپ، لیکن جو لوگ گرفتار ہیں ان کے خلاف وہ 9 مئی کے تحت 9 مئی جس طرح ٹریٹ کیا گیا اسی طرح ان کو ٹریٹ کیا جائے گا یا کوئی اور نہیں؟ 9 مئی کیا ٹریٹ کیا گیا؟ 9 مئی کی طرح جس طرح پی ٹی آئی کو دہشت گردی کی اطلاعات اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے مقدمات بنے۔ دیکھیں وہ دہشت گردی پی ٹی آئی کرے یا کوئی اور کرے، دہشت گردی ہے، اور جو بھی دہشت گردی کرے گا اس کے ساتھ دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت فیصلے ہوں گے، اور ان کیسز کے اوپر بھی اسپیشل پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ 2 مقرر کر دیے گئے ہیں جو ان فسادات کے اندر جو ملوث لوگ ہیں ان کے کیسوں کی حکومت کی طرف سے پیروی کریں گے، تاکہ جو قانونی لیکوناز کی بنا پر جو لوگ چھوٹ جاتے ہیں ان کو یہ سپیس نہیں ملے گی۔ شکریہ۔ تھینک یو۔